میں خبر یار چھوڑ چکے ہیں، میں چھڑ دیتا ہے خبر یار۔ ویورز، آج کے بعد آپ مجھے اور ہنی الویلا کو خبر یار میں نہیں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الیکٹرانک میڈیا کے کنگ آفتاب اقبال کرائسس کا حصہ کیسے بنے؟ ہنی البیلا، آغا ماجد اور حسیب خان نے علیحدگی کیوں اختیار کی؟ ملک ریاض بحریہ کی بیٹی کے گن مینز نے ایسا کیا کیا کہ میڈیا انڈسٹری کے ہیرو آفتاب اقبال کو الیکٹرانک میڈیا چھوڑنا پڑا؟ ناظرین، آفتاب اقبال کا شو پاکستان کے ٹاپ ریٹنگ میں ہوتا تھا، بلکہ ان کے پروگرامز کو انڈیا میں بھی بڑی پذیرائی ملی۔ جب طوفان اور سیلاب آتے ہیں تو بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے احسان فراموش ہو گئے۔ مشکل وقت میں اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کم ظرفوں نے آفتاب اقبال کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے بھی کیے۔ عروج اور زوال کی طاقت تو صرف میرے رب کریم کے پاس ہے۔ زوال کا وقت جب آتا ہے تو دوست احباب، بہن بھائی، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ قریبی رشتے جن کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا، اجنبی نظر آنے لگتے ہیں۔ بے وفا وقت تھا، تم تھے یا مقدر میرا، اب ضرورت نہیں کسی کی بھی، اب اداسی سے میری بنتی ہے۔ بس یار تنگ نہ کر، ایک دفعہ کہہ دیا نا، میں نے خبر یار چھوڑ دیا، مجھے اور ہنی کو خبر یار میں نہ دیکھو گے۔ یہ وہ جملے ہیں جو کامیڈین آغا ماجد نے ان لوگوں کے جواب میں ادا کیے جو ان سے بار بار پوچھتے تھے، کیا آپ اور ہنی البیلا واقعی آفتاب اقبال کا شو خبر یار چھوڑ چکے ہیں؟ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں گردش میں تھیں کہ آغا ماجد اور ہنی البیلا اس پروگرام سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ قصوں نے خبر کا روپ اس وقت دھارا جب دونوں نے برملا اس بات کو تسلیم کر لیا۔ آغا ماجد تو اپنی طرف سے بیان دے کر مطمئن ہو گئے، لیکن اہل نظر کا ریڈار 2009 سے 2020 میں جاری رہنے والے بطور ٹی وی ہوسٹ سفر پہ جا اٹکا۔ ایسا سفر جو دنیا ٹی وی کے پروگرام حسب حال سے ہوتا ہوا جیو ٹی وی کے خبرناک تک پہنچتا ہے۔ ان میں آغا ماجد آفتاب اقبال کے دیے ہوئے نام آڑو گرنیڈ سے شہرت پاتے ہیں، جبکہ ہنی میں اپنے باپ حاجی البیلا کا پورا روپ نظر آتا ہے۔ جب حالات آفتاب اقبال کو ایکسپریس نیوز کے پروگرام خبردار میں لے جاتے ہیں تو یہ دونوں آفتاب اقبال کے دائیں بائیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں کو اس وقت بھی فن کے اظہار کا موقع ملا جب ابن ظفر نے اپنے ٹی وی چینل آپ کے پروگرام خبردار میں ان کی ظرافت سے لوگوں کے دلوں میں کہکہوں کی بارش کی۔ چلتے چلتے یہ سفر نیوز کے پروگرام خبر یار تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب دونوں فنکار اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب اوروں نے بھاری معاوضہ کی پیشکش کر کے آفتاب اقبال سے علیحدگی پر اکسایا۔ خود بھی کبھی گئے تو جلد لوٹ آئے، کیونکہ بہترین آمدن، بڑھتی ہوئی عالمی شہرت اور روز افزو فنی تجربہ میں اضافہ کس کو پسند نہیں۔ آفتاب اقبال جہاں بھی گئے انفرادیت کو مد نظر رکھا، وہ انفرادیت جو ان کے پروگرام کو اونچی رینکنگ کو تقویت دیتی۔ اس طبیعت کے پیچھے باپ کی تربیت، گورنمنٹ کالج لاہور اور امریکہ یونیورسٹی کی تعلیم، میڈیا ایڈوائزری کا تجربہ، اردو کالم نویسی کا ذوق، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی خصلت اور بہت کچھ جو ایک کامیاب انسان کے لیے چاہیے۔ الیکٹرانک میڈیا میں ان کی کامیابی میں وسعت مطالعہ سے حاصل کردہ مواد، خوبصورت ادائیگی، بہترین ماحول، سیٹ پر موجود ساتھیوں کا تعاون اور کیمرہ کے پیچھے کام کرنے والے ماہرین کا حسن ذوق تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جہاں ڈپریشن زدہ معاشرے میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے مزاج کا ماحول پیدا کرتے ہیں، وہاں باتوں باتوں میں کئی قیمتی چیزوں کے بارے میں بھی بتا جاتے۔ مثال کے طور پر الفاظ کے پیچھے ناموں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، ملکی گریا شہروں کے بارے اہم اور عالمی سطح پر سیر کرواتے نظر آتے۔ غرض ہر ذوق کا اردو شناس انسان جہاں ان کے پروگرام سے لطف اندوز ہوتا، وہاں تربیت سے بھی فیض یاب ہوتا۔ آفتاب اقبال کے الیکٹرانک میڈیا کا کینوس بہت وسیع ہو چکا تھا، جس کو برقرار رکھنے کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اب مسئلہ اس وقت بنا جب کثیر الجہدی عناصر بشمول کووڈ-19 نے اسی سرمایہ کو زد پہنچائی۔ یہ اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکا، ساتھ میں ان کی ٹیم کا بھی امتحان شروع ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب تعاون کرتے۔ شروع میں تعاون بھی کیا گیا، لیکن کب تک؟
बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक दिन महसूस होगा तुम्हें मेरा होना क्या था, मेरा ना होना क्या है। हालात की सितम ज़रीफी देखें कि आज भी आफ्ताब इकबाल के मुख्तलिफ टीवी चैनल पर माजी में पेश करदा प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। उनमें आफ्ताब इकबाल वैसे ही चमक रहा है। वो जो दूसरों को छत मुहैया करने की कोशिश करता, बेरोजगारों को गले लगाता, हर किस्म का ताउन करता, आज वो जब इस मुश्किल में घिरा तो देखता है कि कोई भी उठाने को नहीं पहुंचा। उसका किसी से कोई गिला नहीं। प्रोग्रामों की हसीन यादें उसके माजी का हिस्सा बन गई हैं। यारे गार सीनियर प्रोड्यूसर हसीब खान 15 साला रफाकत को बाय बाय कर गए। तुझे मुफ्त में भी रास न आई, मेरी वो चाहत जो करोड़ों की थी। हनी और आगा माजिद ने मिलकर हसीब खान और मारूफ शायर वसी शाह के हमरा यूट्यूब पर डेरा डाल लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शागिर्द उस्ताद से आगे निकल जाते हैं। वो हसीब खान जो आग बरसाती धूप और धुंध पड़ती सर्दी में आफ्ताब इकबाल का दिफा करते हुए हर महाज पर सफ़े अव्वल में नजर आता था, हनी अलबेला और आगा माजिद ये कहते थे कि आफ्ताब इकबाल हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। फाका कशी और किराए के मोटरसाइकिल से बड़ी बड़ी चमकती दमकती गाड़ियों में सफर करने वालों को आफ्ताब इकबाल ने साउथ एशिया का मेहंदी हसन सानी का लक़ब दिया। आगा माजिद लाख अच्छा करे, अब वो थानेदार नहीं बन सकता, जबकि फर्जंद हाजी अलबेला आफ्ताब इकबाल के लाखों फैंस को हंसा हंसा कर लोटपोट होने पर हनी कैसे मजबूर करेगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि मलिक रियाज ने आप चैनल खरीद लिया। आफ्ताब इकबाल ने बखसियत CEO माहाना 2 करोड़ रुपए के इवज प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म किया। एक दिन मलिक रियाज की साहबजादी ऑफिस आती है तो किसी बात पर तल्ख कलामी होती है तो मोहतरमा के गनमैन्स हथियार उठाकर सुल्तान राही का रूप धारते हैं। बादजा मौका पर मौजूद मेहमानों ने सुलह करा के मामलात ठंडे कर दिए और फिर आफ्ताब इकबाल ने खबरदार प्रोग्राम को खैर आबाद कह दिया। आफ्ताब इकबाल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़कर आजकल अपना मुकम्मल फोकस डिजिटल मीडिया की तरफ कर लिया है। बहुत जल्द सोशल मीडिया पर आफ्ताब इकबाल आसमान की बुलंदियों को छूते नजर आएंगे। जी नाजरीन, अब देखना ये है कि आने वाला वक्त क्या रंग दिखाता है। आफ्ताब इकबाल में कम हिम्मती है ही नहीं, वो तो इस शेर के मिसदाक हैं, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। नाजरीन, साम्राज्य ताकतें और सियासी पंडित बेलगाम घोड़े दौड़ाकर अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए आमराना रवैयों से अपने झूठ को सच मनवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। आफ्ताब इकबाल के साथियों को खुफिया खातों ने चैलेंज करके अपना बना लिया। आखिर में आफ्ताब इकबाल की नजर, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। अल्लाह हाफिज।